کوئی انسان اگر تجارت کرتا ہے، اس کے اندر کچھ کوشچن ہے اور یہ کوشچن آپ بہت ضروری طور پہ کریں گے. یہ کیا ہے؟ یہ کوشچن لکھا ہوا ہے، پودے اگانے میں لگی صنعتوں کو ڈیش کے طور پر جانا جاتا ہے. پودے اگانے میں جو لگی صنعت ہے، یعنی کون سی انڈسٹری کے اندر یہ داخل ہوگا، یہ آگے لکھا ہوا ہے. یہ تعمیراتی صنعت کے طور پر، استخراجی صنعت کے طور پر، جنیاتی صنعت کے طور پر یا مینوفیکچرنگ صنعت کے طور پر. تو جو آپ پودے لگاتے ہو، آپ مجھے بتائیں کون جواب دے گا اس کا؟ پودے کے مینوفیکچرنگ مطلب کسی چیز کو بنانا مطلب کچے مال کے ذریعے سے کچھ اور بنانا، اس کو مینوفیکچرنگ کہتے ہیں. یہاں پہ وہ کچا مال تو نہیں، آپ کو پودے اگائے کے طور پر جی بہت بڑھیا. ٹھیک ہے، یہ ہمارے سیٹ اپ ہے اس طرح کا. ہم ورچوئل سیٹ اپ لگاتے ہیں مدرسے میں، طلبا بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں ایک مدرسہ کوآرڈینیٹر ہوتا ہے، ان کی نگرانی میں یہ کلاسز چلتی ہیں ہماری. اس طرح کا یہ سیٹ اپ ہے. ابھی ہم نے یہ سیٹ اپ جو بوائز کے لیے شروع کیا تھا 1 سال ہو گیا، اس سال ہم نے لڑکیوں کے لیے بھی شروع کر دیا ہے. الحمدللہ تقریباً 5 مدرسے کی لڑکیاں جڑ چکی ہیں، ان کی کلاسز چل رہی ہے. اس کو ویڈیو کو تھوڑا آگے بڑھائیے، 3 منٹ کے آس پاس لے کے جائیے، 3 منٹ کے آس پاس، اور پیچھے کیجیے. یہ گرلس کی کلاسز ہوتی ہیں جس میں احمد آباد کا گرلس کا مدرسہ جڑا ہوا ہے، دیوبند کا مدرسہ جڑا ہوا ہے، سیدھا میرٹھ کا مدرسہ جڑا ہوا ہے. تھوڑا پیچھے کر لیجیے اس کو، سوال جواب کا سلسلہ آپ کو دیکھیے. لوگوں کی بھلائی کے لیے کام، انسانوں کی بھلائی کے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں، اور اس پر وہ بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے. تو اصل نیکی کا کام کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرنا. وہ دلہن کون تھی؟ ٹھیک ہے، شاباش. چلیے نیکسٹ سلائڈ پلیز. رہتی تھی، بوڑھے نے قوم کی بھلائی کا کوئی کام نہیں کیا تھا. بوڑھے نے ثواب کی نیت سے نیک کام کیے تھے. بتائیے اس میں کون بتائیے؟ بوڑھے نے قوم کی بھلائی کا کوئی کام نہیں کیا تھا. تنگ نظر اور مذہبی انتہا پسندی کی شبیہ بن رہی ہے، جس کی وجہ سے بین الاقوامی پلیٹ فارم پر ہندوستان مخالف عناصر کو اپنا ایجنڈا آگے بڑھانے کا موقع مل رہا ہے. ایسی صورتحال میں ملک کی سالمیت اور ترقی کے حوالے سے جمعیت علماء ہند حکومت ہند کو متوجہ کرنا چاہتی ہے کہ وہ فوری طور پر ایسے اقدامات پر روک لگائے جو جمہوریت، انصاف اور مساوات کے تقاضوں کے خلاف اور اسلام دشمنی پر مبنی ہے. یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اکثریت کے مذہبی جذبات کو برانگیختہ کر کے اپنا تسلط قائم رکھنا ملک کے ساتھ وفاداری نہیں بلکہ سراسر دشمنی ہے. آج کل جس طرح قومی یکجہتی کو جعلی قوم پرستی کے نام پر سبوتاژ کیا جا رہا ہے، اس کو جمعیت علماء ہند صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ پوری قوم کا نقصان عظیم اور وطن کی سالمیت کے لیے خطرناک سمجھتی ہے. جمعیت علماء ہند کی مجلس منتظمہ کا یہ اجلاس تمام انصاف پسند جماعتوں اور ملک دوست افراد سے اپیل کرتا ہے کہ رد عمل اور جذباتی سیاست کے بجائے متحد ہو کر شدت پسند اور فسطائی طاقتوں کا سیاسی اور سماجی سطح پر مقابلہ کریں اور ملک میں بھائی چارہ، باہمی رواداری اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن جدوجہد کریں. اگر فسطائی جماعتوں اور ان کے حامیوں کا یہ خیال ہے کہ ان کے اس جبر و ظلم کے آگے مسلمان سرنگو ہو جائیں گے اور وطن عزیز میں وہ ان کی غلامی اور جبر کی زنجیروں میں بندھ جائیں گے تو یہ ان کی خام خیالی ہے. ہندوستان ہمارا ملک ہے، اس ملک میں ہم پیدا ہوئے ہیں اور اس کی فضاؤں میں ہم پروان چڑھے ہیں. ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کو نہ صرف مضبوط و مستحکم کیا ہے بلکہ اس کے تحفظ و بقا کے لیے اپنی جانیں تک قربان کی ہیں. اس لیے ہم ملک میں مسلمانوں یا کسی بھی طبقے کے ساتھ ناانصافی اور امتیازی برتاؤ برداشت نہیں کر سکتے. جمعیت علماء ہند امت کے نوجوانوں اور طلبہ کی تنظیموں کو خاص طور سے متنبہ کرتی ہے کہ وہ اندرونی و بیرونی وطن دشمن عناصر کے
बराह रास्त निशाने पर हैं। उन्हें मायूस करने, भड़काने और गुमराह करने का हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए हालात से हरगिज मायूस ना हो और न ही सब्र होश का दामन छोड़े, बल्कि अपनी मिली तंजीम और जिम्मेदार शख्सियात पर एतमाद रखें। आप हजरात इस तजवीज़ की तारीफ करते हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मुल्क भर से तशरीफ लाने वाले जमीयत उलमाए हिंद के मजलिस मुंतज़िमा के अरकान किराम क़द्र और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इस तजवीज़ में जो मौजू उठाया गया है वो इस ज़माने का एक बड़ा सुलगता हुआ मौजू है और वो सिर्फ किसी एक मुल्क के साथ महदूद नहीं है, बल्कि पूरे आलम में नादानी की वजह से या शरारत की वजह से इसे फैलाया जा रहा है। और इस शिद्दत से गुज़िश्ता अरसे में वाक़यात पेश आए और आ रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा को मजबूर होना पड़ा कि साल में एक दिन इस तरह के वाक़यात के सद्देबाब की तहरीक के लिए पूरी दुनिया में मनाया जाए। ये कोई मामूली बात नहीं। इसी का मुतालबा इस तजवीज़ में किया भी गया है हुकूमत से कि वह हुकूमती सतह पर हर साल 15 मार्च को ऐसे प्रोग्राम मुनक़िद करे जिसमें इस्लामी फोबिया के खिलाफ बयानात हों, लिटरेचर पेश किया जाए और मुसलमानों की तरफ से जो बातें कही जाती हैं उनका मुनासिब अंदाज में पेश करके गलतफहमियों को दूर किया जाए। एक बहुत बड़ा हमारे बिरादरान वतन के जहन में ये तो समझना चाहिए कि एक गलत नजरिया बिठा दिया गया है कि इस्लाम अपने अलावा किसी को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। अभी चंद दिन पहले एक टीवी डिबेट में एक साहब यही कह रहे थे कि इस्लाम तो बस अपने ही अपने को चाहता है, दूसरों को बर्दाश्त करने की बात इस्लाम में है ही नहीं। हालांकि ये सरासर मुगालता है, गलतफहमी है। हमारे बिरादरान वतन को और सारे आलम को ये बात समझनी चाहिए कि इस्लाम बक़ाए बाहम का कायल है। लेकिन दो चीजें हैं, एक है इस्लाम का अकीदा और अकीदे के एतबार से हर एक को आज़ादी है कि वो जो चाहे अकीदा रख सकता है, किसी को एतराज का हक नहीं। हमारा अकीदा ये है कि इस दुनिया की जिंदगी के बाद जो अगली जिंदगी आने वाली है उसमें कामयाबी मौकूफ है चंद बातों को मानने पर। इसके बगैर कामयाबी नहीं मिल सकती। यह हर मुसलमान का अकीदा है। लेकिन इस दुनिया के अंदर
زبانیں، جتنی تہذیبیں، جتنے نظریات اس ملک کے باشندوں کے اندر پائے جاتے ہیں، دنیا کے کسی ملک کے اندر اتنے نظریات، اتنے مذاہب اور اتنی تہذیبوں اور کلچر کے حامل افراد کہیں نہیں بستے۔ جس طرح ایک خوبصورت گلدستے میں طرح طرح کے رنگ برنگے پھول ہوتے ہیں اور ان کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ وہ سارے پھول ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، بندھے ہوئے ہوں اور کثرت میں وحدت کا منظر پیش کر رہے ہوں۔ ہندوستان کی خوشحالی، یہاں کی ترقی اور یہاں کی بقائے باہم کی جو روایت ہے وہ اسی کے اندر مضمر ہے کہ ملک کے تمام باشندے آپس میں سدبھاونا کو برقرار رکھنے، اس کو ترقی دینے کے لیے کوششیں کریں۔ ہمارے پاس جو تجویز سامنے آنے والی ہے، میں ایک بات یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ سدبھاونا منچ کی یہ تجویز ہماری کسی مجبوری کی وجہ سے، حالات کے دباؤ کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ ملک کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ ملک کے استحکام، اس کی ترقی اور اس کے تمام ذرائع اور وسائل کو فروغ دینے کے لیے اپنا فریضہ سمجھ کر اس میں حصہ لیا ہے۔ نفرت کی آندھیوں میں بھی محبت کا پیغام دیا ہے اور کبھی بھی وقتی حالات سے متاثر ہو کر اپنے مشن سے قدم پیچھے نہیں ہٹایا ہے۔ جب وہی وہ جمعیت علماء جو ہمارے اکابر کی قربانیوں کی وارث ہے اور جو ان کے جذبات کی حامل ہے، آج اس زہریلے ماحول کے اندر جبکہ آپسی قرب کو نفرت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس ماحول کو ختم کرنے کے لیے سدبھاونا منچ کو مستحکم کرنے کے سلسلے میں تجویز آ رہی ہے۔ میں آپ سے اپیل کروں گا کہ یہ کام صرف مرکزی دفتر کا نہیں ہے، بلکہ ہمارے تمام کارکنوں کو، چاہے وہ علاقائی جمعیت سے تعلق رکھتے ہوں، ضلعی جمعیت سے تعلق رکھتے ہوں یا صوبہ کے ذمہ داروں میں ہو، اپنے اپنے علاقے میں اس پیغام کو عام کرنا اور اس کے لیے عملی کوشش کرنا تو ایک ذمہ داری ہے۔ اسی میں ہمارے ملک کی ترقی ہے اور اسی میں اس تہذیب کی بقا ہے جو ہندوستان کی خاص پہچان ہے اور اس کی خوبصورتی اور اس کی پوری دنیا کے اندر جو ایک نمایاں شناخت ہے، اس کی بقا اسی کے اندر مضمر ہے۔ میں آپ سے یہ اپیل کروں گا کہ تجویز کے تمام دفعات کے اوپر جو 7 اجزاء کے اوپر مشتمل ہے، جس میں مختلف فرقے کے لوگوں کا مشترک اجتماع کرنا، شہری ضروریات کی تکمیل کے لیے جدوجہد کرنا، مزدوروں، کسانوں اور پسماندہ لوگوں کی خدمت کرنا، یتیموں، بیواؤں، مجبور لوگوں کی مدد کرنا، منشیات اور جنسی بے-آدمی کی روک تھام کے لیے اجتماعی جدوجہد کرنا، حساس مسئلوں میں جن میں ماحول گرما جاتا ہے، ایسے موقع پر باہمی گفت و شنود سے پرامن حل نکالنا اور ماحولیات کے تحفظ کے لیے شجر کاری اور پانی کے استعمال میں احتیاط اور گندگی کو پاک کرنے سے متعلق جو تجاویز آ رہی ہیں، یہ صرف کاغذی تجویزیں بن کر نہ رہ جائیں، بلکہ اپنے عمل پر ان کو زمینی سطح کے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اس عمومی اجتماع کے ذریعے جس میں پورے ملک کے نمائندے حصہ لے رہے ہیں اور ہر سطح کے ذمہ دار ورکر سے لے کر اعلیٰ عہدیداروں تک موجود ہیں، ہر ایک اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے اور جو تجویزیں سامنے آ رہی ہیں براہ راست اپنے آپ کو ان کا مخاطب سمجھ کر یہاں سے عزم کے ساتھ اٹھیں کہ انشاءاللہ اس کے حدیث پر ہم عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت کی تمہیدی گفتگو کے بعد اب اس تجویز کو پیش کرنے کے لیے جمعیت سدبھاونا منچ کو مستحکم کرنے کے لیے حضرت کی تمہیدی گفتگو آپ نے سماعت فرما لی۔